الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہوں، کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، مشکل کے وقت تو ہی بندوں کے کام آیا۔
مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، آتش کو تو نے فوراً ایک گلستاں بنایا۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ تو نے صدا الہی بگڑی کو ہے سنوارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا۔ الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا، ہے دو جہاں میں یا رب تیرا ہی بہت بول بالا۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ نبیوں کی التجا نے تیری رحمت کو ہے ابھارا، نبیوں کی التجا نے تیری رحمت کو ہے ابھارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یعقوب کو دوبارہ شکل پسر دکھائی۔ بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی راہ بنائی، بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی راہ بنائی، تو نے صلیب سے بھی عیسیٰ کی جان بچائی۔ داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے جمعے کے اختتام پر بیان کے بعد میں نے جیسا کہ آپ کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ سلسلہ مضمون جو ہے آج میں نے اس کا آخری بیان آپ کو سنایا ہے۔ مجھے اپنے ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ ایک مضمون رہتا ہے، اور وہ ہے شفاعت کا مضمون۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس سے پہلے جب بھی مسئلہ توحید بیان ہوا اس کے اختتام پر یہ مضمون بیان ہوا ہے یا نہیں، لیکن بہرحال ساتھی نے توجہ دلائی، میں نے اس پر غور کیا تو احساس ہوا کہ نہیں، یہ مسئلہ اہم ہے اور اس کی طرف توجہ بھی مبذول کرا دینی چاہیے۔ اسی لیے میں نے قرآن حکیم کی سورہ زمر کی آیت نمبر 43 اور 44 تلاوت کی ہیں، ترجمہ میں پیش کیا ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران آپ حضرات
مختلف مقامات پر یہ کلمات جس کے مضمون میں شفاعت، جس کا معنی سفارش، تلاوت کرتے ہیں. مثلاً آیت الکرسی ہے، آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ آیت ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ ذات جو سفارش کر سکے اللہ کے سامنے سوائے اللہ کی اجازت کے. اس طرح یہ آیت آپ کے سامنے ہے. آگے سورہ نجم میں بھی ایک آیت آتی ہے کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتہم شیئا، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، ان کی سفارش کام نہیں آئے گی، شیئا کچھ بھی، الا من بعد ان یاذن اللہ، ہاں اللہ اجازت دے دے، وہ یرضا اور راضی بھی ہو تو پھر اس کی سفارش ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں. مسلمانوں کا چونکہ عقیدہ آپ کا بھی ہے، میرا بھی، اور ہر مسلمان کا، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اہل ایمان کو سفارش نصیب ہوگی. یہ چونکہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو سفارش کا یا شفاعت کا مطلب معلوم نہیں، اور مطلب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک فاسد سوچ بنا لیتے ہیں. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دی جائے. باقی زندگی کتنی ہے کتنی نہیں ہے، بس یہ کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے عقیدہ ایمان کی اصلاح فرما دے، اور اس نے اپنے پیغمبر کو سفارش کا جو اختیار دیا ہے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ نے سفارش کا اختیار جو دیا ہے تو ہر ایک کی سفارش ہوگی اور اللہ ماننے پر مجبور ہے. اللہ ضرور مانیں گے. یاد رکھیے میرے دوستو، اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے. اپنی سوچ کو سب سے پہلے درست فرمائیں. اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں. دعا اور درخواست ہر ایک کرتا رہا ہے، کرے گا، لیکن وہ ماننے پر مجبور نہیں ہے. اس نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، وعدہ کیا ہے کہ تمہاری مرادیں پوری کروں گا. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ مجبور نہیں ہے، مانے گا اپنی مرضی سے، وہ مانے گا اپنی مرضی سے. اپنی سوچ کو درست فرما لیں. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی مرضی سے سفارش کریں گے، لیکن جس کے لیے اللہ چاہیں گے اسی کی سفارش کریں گے. جس کے لیے اللہ نہیں چاہیں گے نہ نبی سفارش کر سکتے ہیں اور نہ ہی قبول ہوگی. اس کی ایک ہلکی سی مثال میں قرآن کریم کے حوالے ہی سے آپ کو دیتا ہوں. سورہ ہود 12ویں پارے کی صورت ہے. اس کے اندر بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. ان آیات کے اندر اس سورہ مبارکہ میں بہت سے نبیوں کے تذکرے ہیں. ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ہے.
یہ آپ کے علم میں ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کی امتوں کے اندر شرک آیا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے تذکرے قرآن کریم میں بہت معدوم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ احادیث طیبہ میں اکا دکا تذکرہ آتا ہے۔ نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان قوموں کے اندر شرک نہیں تھا۔ جب شرک آیا تو پھر اللہ کریم نے اس مضمون کو بیان کیا اور نبیوں کا تذکرہ بھی آیا۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے امتوں کے اندر کچھ اخلاقی طور پر کمزوریاں آئیں، ان کی اصلاح فرما دی، لیکن سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ ہے شرک۔ اس بات کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اللہ پاک آپ کو سمجھ دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کریم اس شرک سے بچنے کی بھی توفیق دے اور دوسروں کو شرک سے بچانے کی بھی توفیق دے۔ آپ اپنی خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس انداز سے استعمال کریں کہ ان صلاحیتوں سے آپ اپنے گھر کے افراد جو سب سے پہلے ہیں، آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، اگر ماں باپ حیات ہیں، وہ ان سب کو سب سے پہلے شرک سے بچانے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ماں باپ کو سمجھائیں، نہیں بھائی، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے واضح انداز سے اپنے باپ کے سامنے تقریر کی شرک سے بچانے کے لیے۔ پہلے میں سورہ ہود کی وہ آیتیں آپ کو سنا دوں، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی۔ نوح علیہ السلام نے ساری قوم کو واعظ فرمایا، شرک سے بچانے کی کوشش کی، اور قوم کے جو بد نصیب تھے شرک میں مبتلا، انہوں نے پورا مقابلہ کیا نوح علیہ السلام کا۔ قرآن کریم یہاں تک کہتا ہے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ کہنے لگے نوح علیہ السلام کو کہ آپ ہم سے جھگڑ رہے ہیں، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اور پھر چیلنج دیا اگر آپ سچے ہیں تو پھر جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ لا کر دکھائیں۔ قصہ مختصر قرآن کریم اسی اسلوب کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن۔ آپ کے پیروکاروں میں سے جو لوگ ایمان لا چکے، باقی اور ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کیا کرنا ہے؟ وصنع الفلک، ایک کشتی بنانا شروع کر دیں، کہ طوفان کا عذاب خدا نے لانا تھا۔ اور پھر قرآن کا اسلوب دیکھیں، وصنع الفلک بأعیننا ووحینا، کشتی بنائیں ہمارے حکم سے اور ہماری آنکھوں کے سامنے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان مشرکوں کے بارے میں مجھ سے آپ کوئی سفارش نہ کرنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ غرق ہو کر رہیں گے۔ اور قرآن بتاتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم صاحب کشتی بنانا شروع کر دی۔ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، قوم کے جو چودھری ہے پارس سے گزرتے تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ پہلے لیڈر بن کر آیا تھا، اب وہ لیڈری نہیں چلی تو بڑھائی بن گیا۔ نوح علیہ السلام ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، مذاق اڑا لو ہمارا، وہ وقت آنے والا ہے کہ پھر تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا۔ تاہاں کہ حتی اذا جاء امرنا، اللہ فرماتے ہیں ہمارا حکم آ گیا، یعنی سیلاب کا۔ فارت تنور نے جوش مارا۔ تنور سے مراد یاد ہے نوح علیہ السلام کے گھر کا کوئی تنور تھا، اس میں پانی نکلنا شروع ہوا، یہ علامت تھی کہ خدا کا عذاب آ گیا۔ تو بعض نے کہا تنور سے مراد وجہ الارض، ساری زمین سے جگہ جگہ سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔
آسمان کو حکم ہوا کہ پانی چھوڑ، زمین کو حکم ہوا پانی باہر نکال۔ نوح علیہ السلام کو فرمایا احمل فیہا من کل زوجین، آپ اپنے گھر کے افراد کو سوار کر لیجئے اور آپ پر ایمان لانے والے چند افراد جو ان کو بٹھا لیجئے۔ قرآن کہتا ہے وما آمن معہ الا قلیل، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے بڑے ہی تھوڑے لوگ۔ سب سے لمبا عرصہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، 950 سال۔ ایمان لانے والے بعض مفسرین کہتے ہیں 100 کی تعداد بھی نہیں تھے، 80 سے زیادہ نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا ارکبوا فیہا، سوار ہو جائے کشتی میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا بھی ہے اور رکنا بھی۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اور کشتی پھر ان سواروں کو لے کر چل رہی تھی، فی موجن، موجوں کے اندر، کل جبال، پہاڑ کی طرح۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے اس نافرمان بیٹے کو پکارا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ مت دے۔ دماغ جب خراب ہو جائے کسی کا، تو پیغمبر کا بیٹا بھی پھر ایسا جواب دے دیتا ہے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میرے ابا جان کس چیز سے ڈراتے ہیں؟ یہ پانی تو آتے رہتے ہیں، سیلاب آتے رہتے ہیں، اگر خدا نخواستہ اگر وہ اونچا پہاڑ جو اس پر میں چڑھ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عاصم اليوم، آج یہ روایتی قسم کا سیلاب نہیں، خدا کا عذاب ہے، آج بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ بات باپ بیٹے کے درمیان ہو رہی تھی، حال بینہم الموج، خدا کی غضب کا ایک لہر آئی، فکان من المغرقین، نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ یہ بات میں سنانا چاہتا، نوح علیہ السلام نے سفارش کی، پدری شفقت نے جوش مارا۔ نادا نوح ربہ رب ان ابنی من اہلی، نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، میرے اللہ یہ بیٹا میرے گھرانے کا فرد تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تو نے وعدہ کیا تیرے گھرانے کو بچاؤں گا۔ جواب کیا ہے؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے گھرانے کا فرد نہیں، انہ عمل غیر صالح، یہ بدعمل ہے، فلا تسألنی، اس کے بارے میں بات بھی مت کر۔ اصل بات یہ سنانا چاہتا تھا کہ خدا ماننے پر مجبور نہیں۔ وہ پیغمبر جسے 950 سال اللہ کا حکم سنایا، 950 سال، اور اس طرح بھی نہیں سنایا کہ جیسے جمعے کو تقریر کر دی۔ آگے آئے گا سورہ نوح کے اندر، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے داتا، میرے مولا، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو، راتوں کو بھی دن کو بھی، دن رات میں نے ان کو دعوت دی۔ یہ بھاگتے ہی رہے، میں ان کو دعوت دیتا ہی رہا۔ 950 سال آپ اندازہ فرما لیجئے کہ پیغمبر نے کتنی لمبی دعوت دی ہوگی، لیکن ایمان لانے والے 100 بھی نہیں پورے ہوئے، حتیٰ کہ اپنے گھر کا اپنا بیٹا نافرمان، جب وہ غرق ہو گیا تو پیغمبر نے اللہ سے سفارش کی، یا اللہ یہ تو میرے گھر کا فرد ہے، تو نے وعدہ کیا تھا تیرے گھرانے کو بچاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر کا فرد نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال برے ہیں، فلا تسألنی، سوال بھی مت کر۔ اس پہ غور فرمائیے، بچانا درکنار، اس کے بارے میں بات بھی مت کیجیے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جذبات سے مغلوب ہونے والے لوگوں میں سے نہ ہو۔ اللہ نے جب یہ انداز اختیار کیا جواب میں، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسا سوال کروں کہ جس کا مجھے پتہ نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِی، مجھے رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارے میں مبتلا ہو جاؤں۔ میری وہ بات جس کی طرف میں نے توجہ رکھی، اللہ کے سامنے سفارش کرتے رہے پیغمبر اپنے گھرانے کے لوگوں کے لیے، جیسے یہاں امتوں کے لیے، لیکن اللہ ماننے پر مجبور نہیں۔
اللہ ماننے پر مجبور نہیں، اس بات کو اچھی طرح دیکھیں۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ کسی کے مرضی پر نہیں چلتا۔ یہ حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، مانگو، لیکن یہ میری مرضی ہے کہ میں کس کا سوال منظور کرتا ہوں، کس کا نہیں کرتا۔ تو سفارش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کریں گے، لیکن سب سے بڑی سفارش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ لیکن اللہ نے، آپ آیت الکرسی کے اندر پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، بڑی شان والی، بڑے رتبے والی آیت، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو اللہ کا سامنے سفارش کرے؟ الا باذن، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو وہ سفارش کرے گا۔ اللہ کسی کی ماننے پر مجبور نہیں۔ جیسے سورہ نجم کی آیت میں نے ابھی کو سنا ہے، کم من ملک فی السماوات، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں کے اندر، تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لا تغنی شفاعتہم، ان کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، شیئن، کچھ بھی، الا من بعد ان یاذن اللہ، اللہ کسی کے لیے اجازت دے دے، لمن یشاء، جس کے لیے اجازت دے دے، وہ یرضا، اور اللہ تعالیٰ اس کو راضی بھی ہو جائیں تو تب کام آگے، ورنہ نہیں آئے گی۔ سب اللہ کے سامنے مجبور ہیں، خدا کسی کے سامنے مجبور نہیں۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچے رتبے کے لوگ، اور ہمارا ایمان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں سے سب سے اونچی شان والے، لیکن اللہ ان کی ماننے پر مجبور بھی نہیں ہے۔ اللہ ان کی ماننے پر مجبور نہیں ہے، وہ جس کے لیے چاہے تو اجازت دے دے، جس کے لیے اجازت نہ دے تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سفارش کا اور شفاعت کا جو عقیدہ ہے، ہمارے ساتھی نے مجھے توجہ دلائی تو میں آپ حضرات سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے احباب ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مذہبی قوتیں اکثریت مساجد کے ائمہ کی، مسجدوں کے خطیبوں کی ایسی ہے جو اس مسئلے کو نہیں سمجھتے۔ نہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے مولوی بن گئے کہ وہ قرآن کریم ترجمہ میں سناتے ہیں؟ نہیں بھائی، ہم چونکہ طالب علم لوگ ہیں، طالب علم سے نکل کر آئے ہیں، ہمارے مدارس کے اندر بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھائی جاتی، صرف ترجمہ کیا جاتا۔ ترجمے سے بات نہیں بنتی، اس کے لیے ماہر استاد، معلم، جس نے زندگی کے سیکھنے سکھانے میں گزاری ہو، اس کے سامنے زانو تلمس طے کیے جائیں تو تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایسے اساتذہ کے سامنے، جن کو خدا بند قدوس نے اس کام کے لیے چن لیا تھا، اور اللہ کی مہربانی سے قاضی سمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے 2 مرتبہ میں نے تفسیر پڑھی، تیسری مرتبہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ اس سے پہلے، سب سے پہلے 1965 میں ایک استاد ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ فرصت کا زمانہ تھا، مجھے کہنے لگے، میرے ساتھ ایک اور ساتھی بھی کہ فارغ ہیں، رمضان کا مہینہ تھا، کہ مجھ سے ترجمہ پڑھ لیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ان سے لفظی ترجمہ پڑھا، 25 دن میں پورا قرآن کریم کا لفظی ترجمہ پڑھ لیا۔ ترجمہ انہوں پڑھانے کے بعد پھر جب امتحان لیا تو اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے کامیاب کر دیا، میرا ساتھی رہ گیا۔ تو یہ 4 مرتبہ اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دی۔ اب بھی میں اپنے آپ کو بہت پیچھے سمجھتا ہوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے مساجد کے امام، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، مسجدوں کے جو منتظمین ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ہے، فارغ التحصیل ہے، فلاں جگہ کا ہے، فلاں جگہ کی سند ہے، ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فارغ التحصیل کیسا ہے۔
یہ تحصیل سے نہیں اضلاع سے بھی فارغ ہے، کئی کئی ضلعوں سے نکل کر آیا۔ تحصیل سے مراد ہے علوم دینیہ کا حصول ہوتا ہے، اس میں بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے کو بیان نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ توحید اور شرک جس تفصیل کے ساتھ اللہ کریم نے اپنی رحمت سے اس مسجد کے اندر آپ کو سننے کا موقع دیا ہے، دیگر مساجد میں نہیں سنا ہوگا۔ میں بطور تحدیثی نعمت اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے ان اساتذہ کے جوتوں میں بیٹھنے کے نتیجے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری اس کاوش پر خدا مجھے معاف کر دیں گے، میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور آپ حضرات اس پہلو سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے صحیح مسئلہ آپ کو سننے کے موقع نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری طرح سمجھ دینے کے بعد اپنی ذمہ داریاں اپنے دل و دماغ کی صلاحیتیں استعمال کر کے سب سے پہلے اپنے گھرانے کے افراد، پھر آپ کے جتنے متعلقین ہیں، عزیز اقارب ہیں یا دوست یار ہیں، ان کے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے دوستو، خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں، قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، اگر کسی مسلمان کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہو گیا اور اس نے یہ مسئلہ بیان کر کے اپنے گھرانے کے لوگوں کو، اپنے دوستوں یاروں کو، رشتہ داروں کو ٹھیک کر دیا، اس سے بڑی نیکی دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ آپ کو اللہ نے کروڑ اربوں کا مال دیا ہے، مال صدقہ خیرات کی شکل میں مسلمانوں پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن کسی کا عقیدہ ٹھیک کرتے ہیں رب کعبہ قسم، اس سے بڑی نیکی کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، آنکھیں بند ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ خدا کے ہاں اس عقیدے پر کاربند رہنے والے یا اس کو پھیلانے والوں کو کے ساتھ اللہ کا کیا اعزاز و اکرام کا معاملہ ہوگا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مسئلہ شفاعت، یعنی اپنی زبان میں آپ سفارش کہہ دیتے ہیں، عربی زبان میں شفاعت ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن شفاعت انبیاء اکرام علیہ السلام کو اجازت ہوگی، اس کے سوا نہیں۔ سب سے بڑی شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات ذہن نشین کر لیں پکی طرح، اللہ ماننے پر مجبور نہیں، اپنی رحمت سے جس کی چاہے بات مان لے، نہیں مانے گا تو وہ مجبور نہیں ہے۔ یہ بات اصل بات ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے عقیدوں میں بگاڑ بھی ہے، اور اگر مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اصلاح بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ میرے اس بیان کرنے کو قبول فرما لیں، اور آپ حضرات کے سننے کو اور سن کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اجداد میں سے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران پڑھتے ہیں، پہلے پارے کے آخر کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بنیادیں اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی، اور دونوں باپ بیٹا دعا، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارے اس عمل قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ اس دعا کا ساتھ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اس جگہ میں رہنے والے لوگوں انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ یہ جس رسول کی دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ دعوت جدی، میں اپنے دادا ابراہیم کے دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ بار بار پڑھتے ہیں، مثلا
سورہ انعام ہے، اس کی آیت نمبر 161، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ میرے نبی آپ اعلان کر دیں میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیا، سیدھا راستہ۔ وہ کیا ہے؟ دینن قیمن، یعنی صحیح دین، ملت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ قرآن کریم میں جا بجاتا فتبع ملت ابراہیم، میرے نبی ابراہیم کے طریقے پر چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا کہ ان کی بعثت کے بعد جتنے نبی دنیا میں اللہ پاک نے بھیجے، چاہے وہ بنی اسرائیلی ہوں یا بنو اسماعیل میں سے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سب ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد جتنے نبی بھی دنیا میں آئے سب ابراہیمی تھے، ابراہیم علیہ السلام طریقے پر تھے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، ابھی میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو مخاطب کر کے فرمایا۔ میں سنائی دیتا ہوں قرآن کریم کی آیات نکال کر تاکہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے پیغمبر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، جب انہوں نے اپنے باپ سے مخاطب کر کے فرمایا ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ان لفظوں پہ غور کیجئے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہے جو باپ کا سامنے کر رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا سامنے کوئی دین کی بات کرنا یہ گستاخی، وہ بڑے ہیں ان کے سامنے دین کی بات نہیں کی جا سکتی، یہ بے ادبی اور گستاخی، یہ شیطانی وسوسہ ہے، گستاخی نہیں، یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ دین سے لا تعلق ہے یا دینی معاملہ میں خرابی ہے تو ان کی اصلاح کرنا بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھنے کے بعد پھر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے تقریر میں 3 باتیں کہیں۔ لم تعبدو، کیوں پوچھتے ہیں، ما ان کو، لا یسمع، آپ اگر ان کو کچھ کسی مطلب کے لیے پکاریں آپ کی پکاروں کو سنتے نہیں، ولا یبصر، آپ کو دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کے کچھ کام آ سکتے نہیں۔ 3 باتیں، نہ آپ کی پکاروں کو سن سکتے ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کی مشکل میں آپ مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے باپ سے۔ باپ مشرک تھا، آزر، اور وہ ہر مشرک جس کو بھی اللہ کا شریک بناتا ہے اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ میری مرادیں پوری کریں گے، میری مشکلیں دور کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کی مشکلیں ہٹا سکتے ہیں۔ لمبی تقریر ہے، باپ نے آگے سے ابراہیم علیہ السلام کو حجتیں پیش کرنے کا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ آخر میں جب بات نہیں بنی تو کہنے لگا نکل جا میرے گھر سے۔ یہی کچھ کر سکتا ہے مشرک باپ، یہی کچھ کہہ سکتا ہے اپنے بیٹے کو میرے گھر سے نکل جا۔ نکلتے بھی ابراہیم علیہ السلام فرمایا استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی کی درخواست کرتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی اہلیہ حضرت سارہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو لے کر نکل گئے۔ کہاں چلے گئے؟ ملک شام میں، تفصیلات کا ہمیں علم نہیں۔
بیٹا نہیں ہے گھر میں. حضرت ہاجرہ، یہ حضرت سارہ کی بعض نے لکھا کہ خادمہ تھی، کچھ لکھا ہے اللہ کا حکم آ گیا ابراہیم علیہ السلام کو اس ہاجرہ کو لے کر وہ سرزمین حجاز میں چلے جائیں. جس کو آج آپ مکہ معظمہ کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کیا. حضرت ہاجرہ کو، اصل میں لفظ حاجر ہے، ہاجرہ مشہور ہو گیا اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہماری ماں، ان کا نام حاجر ہے. حاجرہ مشہور ہوا اس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں. ان کو لے کر چلے گئے اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے. وہاں جہاں زمزم کا کنواں ہے، اس وقت کئی بھی تبدیلی آ گئی. میں نے زمزم کا کنواں اصل شکل میں دیکھا تھا، اب تو بہت تبدیلی آ گئی. اس جگہ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے، ان کو چھوڑ کر، ماں بیٹے کو چھوڑ کر واپس نکل گئے. کوئی بات بھی نہیں کی. دور تک جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ نے دور سے آواز دی، میرے آقا کدھر جا رہے ہیں آپ؟ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. نبیوں کی آزمائشیں کتنی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں میرے دوستوں، ان کے گھرانوں کی. اللہ اکبر. اللہ نے اگر بڑے رتبے دیے ہیں تو بڑی بڑی آزمائش اور امتحانات کے بعد دیے. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. اما ہاجرہ چونکہ نبی کی بیوی تھی، اللہ پاک نے ان کو عقل دی تھی، فراست دی تھی. کیا ایسا کر کے، یعنی یہاں ہمیں چھوڑ کر واپس جانے کا حکم آپ نے خود کیا ہے یا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ فرمایا اللہ نے حکم دیا. بس ایسے تو جواب دیا. کہنے لگی اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں یہاں ضائع نہیں کریں گے، اللہ غیب سے ہمارے لیے اسباب پیدا کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے ملک شام. یہاں کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں، کوئی درخت نہیں، کچھ بھی نہیں. خانہ کعبہ کی یہ بلڈنگ اس وقت نہیں تھی. یہ بھی آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ بیت اللہ کی یہ بلڈنگ بارہا بنتی رہی، ٹوٹتی رہی، بنتی رہی، ٹوٹتی رہی، مختلف ادوار کے اندر. ہزاروں سال گزر چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد، چند مہینوں کے بعد، کبھی کبھی خبر لینے آ جاتے، پھر چلے جاتے. تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. جب حضرت اسماعیل 12، 13، 14 سال کے ہوئے، اب نئی کا آزمائش شروع ہوگی. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. جو مانگ کر خدا سے لیا تھا، اب حکم آ کے اس کے بیٹے کو ذبح کرے. چنانچہ ان کو لے کر وہاں مینا میں جاتے ہیں جہاں مسلمان قربانیاں کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام، میرے بیٹے میں نے خواب میں اب دیکھا، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، وحی کا معنی حکم ہوتا ہے. اللہ اکبر. کہاں ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کا وہ بیٹا ایک لمحہ تأمل کیے بغیر یا وطف المات عمر، ابا جان جو اللہ کا حکم ملا ہے کر گزریے. اگر اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے مجھے تو کر دیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شاید میں مانتا ہوں کہ نہیں مانتا، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. فلما اسلما، قرآن کہتا ہے باپ بیٹا دونوں حکم، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹایا، چھری ہاتھ میں لی. اللہ اکبر. ذرا سوچئے تو صحیح. ابراہیم علیہ السلام اپنے اس ننھے سے بیٹے ہیں کہ گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، چھری کاٹ نہیں رہی، زور زور سے دباؤ ڈالتے ہیں اور چھری کو مخاطب کرتے ہیں کم وقت کاٹتی کیوں نہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو رہی ہے. چھری کو اللہ نے زبان دی، میں آپ کی بات مانوں
یا اللہ کی بات مانوں. کھال کہتی ہے نہیں کٹنا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کٹنا ہے. چھری بھی کہتی ہے کہ نہیں کٹنا، اللہ فرماتا ہے نہیں کٹنا. کس کی بات مانوں؟ بس چند لمحے ہی تھے، لمحوں کے اندر دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے جنت سے آیا ایک جانور ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل ساتھ کھڑے تھے. وہ آزمائش خدا کی طرف سے پوری ہو گئی. نبی نے کیا نہیں کیا میرے دوستوں. انبیاء اکرام علیہ السلام خدا کے حکم کی تعمیل بھی کرتے رہے، لیکن خدا ان کے ماننے پر مجبور نہیں رہا. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں سارے انبیاء کا تذکرہ آپ کو کروں، جن کے بھی ہمارے سامنے تذکرے آئے ہیں تو آپ حضرات اندازہ کر لیں گے کہ نبیوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنے مسائب برداشت کیے خدا کے حکم پورا کرنے کے لیے، کتنی آزمائشیں ان پر آئیں. آج کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، کئی ہزار سال. آج بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کتنی جگہوں میں ہو رہا ہوگا. لیکن ہمارے باپ دادا چند سو سال پہلے کیا تھے، کیا نام تھا، کہاں رہتے تھے، کچھ ہمیں پتہ نہیں. اس لیے کہ جنہوں نے اللہ کی مرضی پر زندگی گزاری تھی، خدا نے ان کو فراموش نہیں کرایا، گمنام نہیں کرایا. صدیوں کے بعد بھی ان کے تذکرے ہو رہے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں دوستو، یہی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرنے کے جرم کے اندر آگ میں ڈالے گئے. آپ کو پتا ہے دشمن نے آگ میں ڈال کر ان کو جلا کر ختم کرنے کی کوشش کی. اللہ نے آگ کا حکم دیا، قلنا یا نارو، ہم نے کہا یہ آگ کونی بردم، ٹھنڈی ہو جا. تیرے اندر جلانے کی تاثیر میں نے رکھی، آج حکم دے رہا ہوں ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے پیغمبر کو سردی لگ جائے. یہ مسئلہ ہے توحید. توحید کے لیے، توحید کی خاطر باپ نے گھر سے نکالا، توحید کی خاطر قوم نے آگ میں ڈالا. ہر نبی کے ساتھ یہ مشکلات پیش آئیں دوستو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدانوں کے اندر مارا گیا. آپ حضرات نے یقیناً دیکھا ہوگا، میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا تھا. وہ جگہ دیکھیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہا کر بیٹھ گئے تھے. پھر اس پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے نکالا گیا، پیدل گئے، کتنا عرصہ گزر گیا، مدینہ طیبہ پہنچے. پھر کیا نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کس لیے ہوا؟ جائیداد مانگ رہے تھے، اقتدار مانگ رہے تھے؟ نہیں. سیٹ نہیں مانگ رہے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہے تھے، مسئلہ توحید بیان کر رہے تھے، شرک سے لوگوں کو بات کر رہے تھے. شرک سب سے بڑا جرم ہے، جرائم کی دنیا میں شرک سب سے بڑا جرم ہے. اور موحد مسلمان اللہ کے توحید پر سب سے بڑا خدا کو پیارا ہے. یہ مسئلے جتنے میں بیان ہوا، آج اس کی آخری کڑی سمجھیے میرے دوستوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں خدا میرے اس بیان کرنے کو قبول فرما لے، مجھے خود بھی اور میری نسل کو بھی اللہ پاک اس پر عامل بنائے. اللہ آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو اپنے عقیدہ توحید پر قائم دائم رکھے. لیکن یہ دعا بھی ساتھ کرتا ہوں اور آپ حضرات آمین کہیں دل سے کہ یا اللہ ہمارے ان دوستوں کو مسئلہ سمجھنے کے ساتھ سمجھانے کی ہمت اور جذبہ بھی عطا فرمائے کہ آپ جہاں جائیں اپنے عزیزوں میں، دوستوں میں، یاروں کے اندر اور باتیں تو کرتے ہی ہوں گے. سب سے پہلے بھائی یہ بات سن لیں، میں نے اور تو نے دونوں نے خدا کے سامنے جانا ہے. بھلے یہ بات سن لیں، نہیں سنیں گا آپ خدا کے سامنے بری ذمہ ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان ابھی زندہ ہے، نہیں سننے دے گا، نہیں سنانے دے گا، کوشش کرے گا. آپ کوشش کریں خدا کے سامنے، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، آپ کو خدا اجر دے گا ضرور. تو یہ مسئلہ دینی مسائل میں سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے دوستو. نبی نے اس پر مار کھائی ہے. ابھی میں نے جو نظم پڑھی ہے اس کے اندر بعض انبیاء کا تذکرہ آپ نے. یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، مچھلی کے پیٹ میں کیوں چلے گئے؟ قوم نے جب بات نہیں مانی، ناراض ہو کر نکل گئے. آگے سمندری سفر تھا، کشتی کے اندر بیٹھے، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے،
پیغمبر جب بیٹھے تو کشتی ڈولنے لگی. سمندری سفر تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ کشتی کا جو ملاح تھا کہنے لگا کوئی ایسا گنہگار آدمی آ کر بیٹھ گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری کشتی، اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں. قرآن بتاتا ہے فصاحما، قرآن اندازی کی گئی. کون ہے ایسا؟ فکان من المدحضین، یونس علیہ السلام کے نام کو قرآن نکلا. یونس علیہ السلام سمجھے کہ خدا کی طرف سے کوئی امتحان آ گیا. یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی دریا کے اندر. جب تک کشتی کے اندر پیغمبر موجود ہیں کشتی ڈول رہی ہے. جب چھلانگ لگائی کشتی سیدھی چلنے لگی. اللہ تعالیٰ کے فیصلے عجیب ہیں. اور پھر پیغمبر اللہ اکبر دریا میں چلے گئے. کہاں پہنچے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا. کہاں تھی وہ؟ دور دراز کسی سمندر کا سینہ چیرتی وہاں پہنچی. میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کو لقمہ بنائیں، لیکن یہ تمہاری غذا نہیں ہوگی، اس کو غذا نہ بنانا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، قرآن کہتا ہے مچھلی نے لقمہ بنا لیا ان کو. کتنا عرصہ وہاں رہے تفصیلات قرآن کریم میں موجود نہیں. نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام ابھی مچھلی کے پیٹ میں ہیں مگر زندہ ہیں. اب ایک بات کا توجہ دیں، آہ بکا نہیں کی، واویلا نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہاں بھی سمجھتے ہیں کہ زمین پر خشکی پر رہ کر جس ذات کا حکم میں سنا رہا تھا، جس کی حکم برداری کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، آج میں یہاں پہنچا ہوں، یہاں بھی مشکل وہی میری مشکل کشائی کر سکتا ہے. وہاں یہ مسئلہ بیان کرتا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے. یہاں خود پہنچ چکا ہوں، یہاں بھی اللہ میری مشکل کشا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کو پکارنے لگے. قرآن کیا بتا رہا؟ لولا انہ کان من المسبحین، مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس ہمارے نام کی تسبیح نہ پڑھتے. وہ تسبیح وہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. لولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ ہماری تسبیح نہ پڑھتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر قیامت کا دن تک پڑے رہتے. قرآن نے یہ سب کچھ بیان کیا. زمین پر خشکی پر بھی اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. اور سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اختیار کس کا ہے؟ اور یونس علیہ السلام نے کس کے دروازے پر دستک دی کہ یہاں بھی مجھے بچانے والا اللہ ہی ہے. اور پھر یونس علیہ السلام کی اللہ نے مراد پوری فرمائی اور ایک وقت مقررہ پر مچھلی کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر کو اگل دے، باہر نکال لے. اور وہ جو تسبیحیں پڑھی تھی اس پر کبھی آپ نے غور فرمایا؟ لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے. سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، مانتا ہوں کہ مجھ سے کوتاہی ہوگی. فاستجبنا لہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے یونس علیہ السلام کی التجا کو قبول کر لیا. ونجیناہ من الغم، اس غم سے، پریشانی سے ہم نے نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے آخری جملہ، ایمان والوں کو اسی انداز سے ہم نجات دیتے رہیں گے اگر وہ اس طریقے سے ہمیں پکاریں گے. تو قرآن کریم کے اندر انبیاء کے بہت سے تذکرے دوستو آپ نے ذکر پڑھے ہوں گے، غور فرمایا ہوگا. میری التجا ہے، ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں قرآن کریم کو روزانہ تلاوت کریں اور تلاوت کے ساتھ قرآن کریم ترجمے والا پڑھیں. زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا دوستو. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، مقصد حاصل ہو جائے گا، خدا کے سامنے ہم نے جانا ہے، تو وہاں شرمندگی سے نہیں، سرخرو ہو کر جائیں، کامیابی کے ساتھ جائیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کہنے اور سننے قبول فرمائے. اب تک جو کچھ بھی اس مسئلے میں
موضوع پر بیان کہ یا اللہ جو کمی کوتاہی رہے گی تو درگزر فرما، معاف فرما دے، جو صحیح بات کہی ہے یا اللہ اسے قبول فرما لے، سننے والوں کے دل و دماغ کو یا اللہ اس کے مطابق بنا دے اور اس کے مطابق ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔